الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. عن عبد الله بن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يسده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. رواه البخاری. وفي رواية: وهو متوسد بردة وقد لقينا من المشركين شدة. محترم بھائیو، بھی میں نے آپ کے سامنے صحیح بخاری شریف کی حدیث پڑھی ہے. حدیث کے راوی عبداللہ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ ہیں. فرماتے ہیں کہ جب ہم مکے میں تھے اور کفار مکہ کی تکلیفوں سے پریشان ہو گئے تھے تو ہم پیارے نبی کے پاس کفار مکہ کی شکایت کرنے کے لیے آئے تو ہم نے دیکھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر پر پگڑی باندھے ہوئے کعبے کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نے کہا: الا تستنصر لنا؟ اے محمد، اے نبی، کیا آپ ہمارے لیے مدد کی دعائیں نہیں کریں گے؟ کیا ہمارے اللہ رب العالمین کے آگے دعائیں نہیں مانگیں گے؟ فقال، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کا جواب دیتے ہوئے کہا: قد کان من قبلکم یؤخذ الرجل، تم سے پہلے اس دنیا میں ایسے اللہ کے بندے گزر چکے ہیں کہ انہیں زمین میں گاڑ دیا جاتا، ثم یؤتی بالمنشار فیوضع علی رأسہ فیجعل نصفین، پھر آرا لایا جاتا اور آرے سے چیر کر انہیں دو حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا، اور لوہے کی کنگھی لائی جاتی اور لوہے کے کنگھی سے ان کے جسم سے چمڑے کو اور ان کے گوشت کو چیرا جاتا. ما یسد ذلک عن دینی، لیکن یہ تکلیفیں، یہ مصیبتیں، یہ ان کو مارنا پیٹنا، انہیں تکلیف دینا انہیں دین سے نہیں پھیرتا. واللہ لیتمن اللہ ھذا الامر حتی یسیر الراکب من صنعاء الی حضرموت. پھر پیارے نبی نے اللہ رب العالمین کی قسم کھا کر بتایا کہ ضرور بضرور اللہ رب العالمین اس دین کو مکمل کرے گا، یہاں تک کہ ایک سوار صنعاء سے نکلے گا اور حضرموت تک جائے گا اور اس کو اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کا خوف نہ ہوگا، اور اگر اس کے ساتھ بکریاں ہوں گی تو صرف بھیڑ کا خوف ہوگا کہ کہیں آ کر اس پر حملہ نہ کر دے، اس کے علاوہ کسی ڈاکو وغیرہ کا خوف نہ ہوگا. حضرین گرامی، اس حدیث میں کیا بات بتائی جا رہی ہے؟ سیدھی سی بات ہے کہ صحابہ کرام کو مکے میں تکلیفیں دی جا رہی تھی، صحابہ کرام کو ستایا جا رہا تھا. کیسی تکلیفیں دی جاتی؟ حضرت بلال کے پیچھے اوباش لڑکوں کو چھوڑا جاتا، حضرت بلال کو پتھر مارتے، ان کے گلے میں رسی ڈال کر انہیں کھینچا جاتا، مکی کی دھوپ میں ریت پر انہیں لٹایا جاتا اور ان کے سینے پر پتھر رکھا جاتا. خباب بن ارت کو نیچے کوئلہ بچھا کر اس پر لٹا دیا جاتا. کیسی تکلیفیں دی گئی صحابہ کرام کو. جب اتنی تکلیفیں دی گئی، صحابہ کرام پریشان ہو گئے تو پیارے نبی کی خدمت میں تشریف لائے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرتے ہوئے کہا: اے اللہ کے رسول، یہ کفار مکہ ہمیں بہت زیادہ ستا رہے ہیں، بہت زیادہ تکلیفیں دے رہے ہیں. اے اللہ کے رسول، اللہ کے پاس ہمارے لیے دعا کیجیے، ہمارے لیے مدد کے لیے دعا کیجیے. تو اس وقت پیارے نبی نے کہا کہ دیکھو، تم سے پہلے بھی اس دنیا میں مسلمان گزر چکے ہیں، تم سے پہلے بھی اللہ کے دین کو ماننے والے گزر چکے ہیں، اور ان پر کیسی مصیبتیں آئی دین کو قبول کرنے کی وجہ سے، دین کو ماننے کی وجہ سے، دین پر عمل کرنے کی وجہ سے. زمین میں گڑھا کھود دیا جاتا، انہیں اس میں گاڑ دیا جاتا اور آرے سے چیر دیا جاتا، اور کبھی ایسا ہوتا کہ لوہے کی کنگھی لائی جاتی اور جسم پر پھیر کر ان کے گوشت کو پھاڑ دیا جاتا. سبحان اللہ.
دین قبول کرنے کے جرم میں ان کا گناہ کیا تھا، ان کا جرم کیا تھا؟ دین قبول کرنا، دین پر عمل کرنا، نبی کی بات ماننا، یہی ان کا جرم تھا۔ اتنی سزائیں انہیں دی گئیں، اتنی سزائیں دینے کے باوجود، آرے سے کاٹے جانے کے باوجود، لوہے کی کنگھیوں سے ان کے خون، ان کے گوشت کو نکالنے کے باوجود، لیکن وہ دین سے پھرے نہیں، دین پر ثابت قدم رہے، دین کو انہوں نے چھوڑا نہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سبق دے رہے ہیں کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ دین قبول کرنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد ہمیں عیش و آرام کی زندگی ملے، ہماری زندگی میں مصیبتیں نہ آئے، تو تمہارا خیال غلط ہے، تمہارا سوچنا غلط ہے۔ اس لیے کہ دین قبول کرنے کے بعد ضرور آزمائشیں آئیں گی، ضرور مصیبتیں آئیں گی۔ اللہ رب العالمین دیکھنا چاہے گا کہ تم نے جو اسلام لایا، تم نے جو ایمان لایا ہے، کس درجے کا، کس کوالٹی کا ہے۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کیا لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ لوگ کہیں کہ ہم ایمان لائے تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا، انہیں آزما نہیں جائے گا؟ ہرگز نہیں، ایمان لانے کے بعد آزمایا جائے گا، مصیبتیں آئیں گی، اور تمہارا ایمان کس کوالٹی کا ہے اس کو دیکھا جائے گا۔ تو حاضرین گرامی، دین قبول کرنے کے بعد یہ دین اتنا آسان نہیں ہے۔ اس دین قبول کرنے کے بعد زندگی میں مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، لیکن انسان کو صبر سے کام لینا چاہیے، انسان کو صبر سے کام لینا چاہیے۔ پھر یہ مصیبتوں کا دور چلا جائے گا، یہ آزمائشوں کا وقت گزر جائے گا، اس کے بعد اللہ کی مدد آئے گی، اور مدد آئے گی تو کیسی آئے گی کہ دین سر بلند ہوگا، مسلمانوں کے پاس طاقت ہوگی، قوت ہوگی، اور ہر ایک ان کے نیچے کا، ان کی حکومت اور ان کے اقتدار کے نیچے ہوگا۔ اور اسی لیے پیارے نبی نے فرمایا کہ ایک بندہ صنعاء سے سفر کر کر نکلے گا، حضر موت تک جائے گا، یہ دو ملک ہیں، دونوں کے درمیان بڑا فاصلہ ہے، اور صنعاء سے نکل کر حضر موت تک جائے گا، اسے کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ آج کی طرح نہیں، وہ دور جب سفر کرنے کے لیے نکلتے تو اپنی جان کو اپنی ہتھیلی پر لے کر نکلتے، جب گھر سے نکل رہے نہیں لیکن لوٹ کر آئیں گے، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں۔ سفر اتنا خطرناک ہوتا تھا، ایک تو سفر کی شدتیں، موسم کی شدتیں، اور ساتھ میں ڈاکو درمیان میں حملہ کرنے والے، ایسی تمام چیزیں ہوتی۔ تو پیارے نبی نے کہا کہ ایک انسان صنعاء سے نکل کر حضر موت تک جائے گا اور اسے کسی ڈاکو اور چور کا خوف نہیں ہوگا، یعنی اس طرح اس دنیا میں امن چھا جائے گا، ہر طرف خوشحالی ہوگی، کہیں چوروں کا، ڈاکوں کا خوف نہ ہوگا۔ اور اگر کسی خوف ہوگا تو صرف اس کا کہ اگر ہمارے پاس بکریاں ہوں تو کوئی بھیڑیا آئے اور بکریوں پر حملہ کرے، چور ڈاکو وغیرہ کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ تو حاضرین گرامی، پہلے انسان کو صبر سے کام لینا چاہیے، پھر اس کے بعد اللہ کی مدد آئے گی، اور جب مدد آئے گی تو ہر چیز سدھر جائے گی، ہر طرح خوشی ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو دین کے بارے میں صبر کرنے والا بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔